बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लम्हा गुलाब हो किस्त नंबर 34 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो लिखा है निगहत अब्दुल्ला ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। इसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो खिड़की के शीशों पर चमकती धूप देखकर जहां रात गुजर जाने का एहसास हुआ, वहां जहन भी यूं बेदार हुआ कि एक पल में रात भर का सफ़र सोच डाला और अगले पल उठना चाहती थी कि एक बूढ़ी औरत ने रोक दिया। लेटी रह बच्ची। इसने चौंक कर देखा, वही खातून थी जो रात के आखिरी पहर एक छोटे से स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई थी। इनके साथ एक लड़की भी थी। इसने बिला इरादा इनकी तलाश में नज़रों का जाविया बदला तो वो दाएं तरफ खड़ी नजर आई और इसके देखने पर फौरन अपनी माँ से बोली, अम्मा ये उठ गई है। हाँ जा जल्दी से राहिल को बुला। अम्मा ने कहा तो वो वहीं से पुकारती हुई भागी, भाई भाई। या अल्लाह, इसके सीने में दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था कि जाने अब कौन आए और इससे क्या सवाल करे। चंद लम्हों बाद ही वो लड़की इस तरह भागती हुई वापस आई और इसके पीछे वो ऊंचा तवाना मर्द दरवाजे की चौखट पर ही रुक कर खशमगीन निगाह नज़रों से इसे घूरने लगा तो अंदर ही अंदर सहम कर इसने आंखें बंद कर लीं। वो इससे मुखातिब हुआ, आंखें खोलो। इसने फ़ौरन आंखें खोल दी तो पूछने लगा, कहाँ जाना है तुमको। वो खामोश रही क्योंकि इसके पास जवाब ही नहीं था। जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। इसकी उजलत में बेजारी भी शामिल थी। वो इस पर से नज़रें हटाकर इसके अम्मा को देखने लगी तो वो नरमी से बोली, बता बेटी, तुझे कहाँ जाना है। ये मेरा बेटा तुझे छोड़ आएगा। इसकी आंखें अपनी बेबसी पर आंसुओं से भर गईं तो वो 2 कदम आगे आकर बोला, देखा अम्मा, इसकी मक्कारी। अब ये कहेगी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझ पर रहम करो। कोई ज़रूरत नहीं इस पर तरस खाने की, बस चुप कर राहिल। अम्मा के टोकने पर वो और तेज़ होकर बोला, नहीं, पहले मैं इससे सच उगलवाऊंगा। मुझे चक्कर नहीं दे सकती ये। भाई आराम से बात करो। वो लड़की मिनमिनाई थी। चल तू अपना काम कर। वो बहन को टोक कर फिर से घूरने लगा तो इसने चंद लम्हे उठकर बैठने में सर्फ किए। फिर इसके बजाय अम्मा को देखकर बोली, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। हाँ हाँ हाँ। वो ज़ोर से हंसा तो अम्मा गुस्से से बोली, राहिल तू जा अपने काम पर। ना ना, जब तक ये यहाँ मौजूद है मैं कहीं नहीं जाऊँगा। वो धड़ल्ले से अम्मा के पास बैठ गया और इन्हें समझाते हुए कहने लगा, आप बहुत सीधी हो अम्मा, हर एक की बातों में आ जाती हो। इसे अगर सास ने निकाल दिया है तो अपनी माँ के पास जाए, यहाँ क्यों आई है। मैं खुद से नहीं आई, तुम लेकर आए हो। वो सारी हिम्मतें यकजा करके बोली थी, अम्मा के कहने पर लाया हूँ। इन्हें हमदर्दी हो रही थी तुमसे, वरना मैं वहीं स्टेशन पर बेहोश पड़ा रहने देता। खैर अब तो तुम्हें होश आ गया है, अब जाओ अपने घर। वो ज़रा भी मुरव्वत बरतने को तैयार नहीं था। मेरा घर यहाँ नहीं है, वो जुज़बुज़ होकर बोली, जहाँ भी है मुझे इससे कोई गाज़ नहीं, तुम बस यहाँ से जाओ। इसने कतियत से कहा। राहिल मेहमान के साथ अम्मा ने फिर टोकना चाहा कि वो बोल पड़ा, कोई मेहमान नहीं अम्मा, आप इसकी हालत नहीं देख रही। पता नहीं पेट में किसका बच्चा लिए फिरती है और कहती है शौहर मर गया है, सास ने घर से निकाल दिया। झूठी है ये। मेरे खुदा। वो चेहरा घुटनों में छुपा कर सिसक पड़ी तो वो इस पर धाड़ा, ये आंसू अपने घर जाकर बहाना, चलो उठो। वह हथेलियों से आंखें रगड़ती हुई उठने लगी थी कि अम्मा ने रोक दिया, अभी बैठ बच्ची, पहले कुछ खा पी ले। अम्मा, वो झंझला गया, बस चुप कर, मेहमान को ऐसे नहीं जाने देते। अम्मा कहकर कमरे से निकल गई तो फिर से घूरने लगा। बदतमीज़, जंगली, जाहिल, गंवार। वो इसकी घूरती नज़रों से परेशान होती दिल ही दिल में इसे गालियाँ देने लगी। फिर एकदम ख्याल आने पर पूछने लगी, ये कौन सा शहर है, तुमने किस शहर का टिकट कटाया था। जवाब के बजाय चुपता हुआ सवाल आया तो वो होठ भींच कर दूसरी तरफ देखने लगी। पढ़ी लिखी लगती हो। कदर तौक़ुफ़ से वैसे मुखातिब किए बगैर बोला और इसके खामोश रहने पर मलामत के साथ कहने लगा, क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का जो अच्छे बुरे की तमीज़ ना सिखाए। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। वो चीख कर बोली, तो फिर घर से भागी क्यों। वो अब तैश दिला रहा था, तुमसे किसने कहा कि मैं घर से भागी हूँ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है, जिस पर ना छोड़ी हुई मंजिल का निशान है और ना अगली मंजिल का पता। इसने कहा, कहकर तासुब भरी सांस खींची तो दुख से बोली, तुम्हारा क्यास ठीक है, लेकिन सच वही है कि मेरे शौहर के बाद इसके घर में मेरे लिए जगह नहीं रही थी। और तुम्हारे माँ बाप, इसने पूछा। तभी अम्मा इसके लिए नाश्ता लेकर आ गई।
चंगेर में पराठा, फ्राई अंडा और दूध का गिलास। वो क्योंकि कल से भूखी थी इसलिए मुरवतन भी तकल्लुफ़ नहीं किया। दूसरे इसके सवालों से भी बचना चाह रही थी। जब ही फ़ौरन खाने में लग गई तो वो अम्मा से बोला, अम्मा मुझे चाय ही दे देती, तू काम पर नहीं जाएगा। अम्मा इसे वहाँ से उठाना चाहती थी लेकिन वो भी एक ढीठ था। जाऊँगा, क्यों नहीं, पहले इसे तो चलता करूँ। मेरी फ़िक्र मत करो, मैं चली जाऊँगी, वो नागवारी से बोली। तो अम्मा ने फ़ौरन पूछा, कहाँ जाएगी? जहाँ अल्लाह ले जाएगा, इसी के भरोसे पर निकली हूँ। वो जिसके दिल में चाहेगा मेरे लिए रहम डाल देगा। वो खाने में मसरूफ़ इतनी मुतमईन अंदाज में बोली थी कि इसके बाद कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर गालबन इसने अम्मा को जाने का इशारा किया था और इनके जाते ही कहने लगा, सुनो, अगर तुम अपने बारे में सच बता दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच वही है जो मैं कह चुकी हूँ। पेट भरने से वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। और मैंने तुम्हारे माँ बाप के बारे में पूछा था। मेरे माँ बाप और बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। मैं अपना बोझ इन पर नहीं डालना चाहती, इसलिए दूर चली आई। इसने कहा तो चिढ़ कर बोला, तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कस्में नहीं खाऊंगी। इसने कहकर दूध का गिलास होंठों से लगा लिया तो कुछ देर इसे देखता रहा। फिर उठते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, दोपहर तक वापस आऊँगा और इस वक्त तुम मुझे यहाँ नज़र ना आओ। वो अपनी बात ख़त्म करके कमरे से निकल गया तो एक पल को इसकी आंखों के सामने धुंध छा गई थी, लेकिन अगले पल सर झटक कर घूंट घूंट दूध हलक से उतारने के साथ वो यहाँ से जाने का सोचने लगी थी। कुछ देर बाद वो लड़की और अम्मा कमरे में आई तो वो यूँ दोनों को देखने लगी जैसे वो खुद को मजबूर जाहिर करके इसे यहाँ से जाने को कह देंगी। लेकिन इसके बरक्स अम्मा दूसरी चारपाई पर बैठते हुए कहने लगी, तुम राहिल की बातों का बुरा मत मानना, इसकी आदत है कि कड़वा बोलने की, दिल का बुरा नहीं है। हाँ भाई, हर एक से ऐसा ही बोलता है। लड़की ने माँ की तायद करते हुए कहा तो इसे देखकर कसदन ज़रा मुस्कुराई। फिर पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? अलिशबा। अलिशबा, माशाल्लाह, नाम तो बहुत प्यारा है। पढ़ी हो? इसने सराहा कर पूछा, साथ ही अपने पास बैठने का इशारा भी किया। हाँ, अभी मैंने 10वीं का इम्तिहान दिया है, इसने बताया तो हैरान हुई। वाकई? अम्मा से पूछ लें। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा शहर है? इसने अपने अगले इक़दाम से पहले मालूमात की खातिर पूछा। मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़, वो ज़ेर लब दोहरा कर पूछने लगी कि बेगम आफंदी के जहन में ये नाम शायद कभी नहीं आएगा। तुम्हें कहाँ जाना है? अलिशबा पूछ रही थी। हैं? वो चौंक कर बोली, यहीं, मुझे यहीं आना था। यहाँ कौन, तुम्हारा कौन है? इस बार अम्मा ने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, कोई नहीं। फिर इधर क्यों आई? बस मैंने सोचा शौहर तो रहा नहीं, अब अपने बच्चे के साथ किसी ऐसी जगह जा रहूँगी जहाँ कोई हमें तंग करने ना आए। वैसे मैं आपको तंग नहीं करूँगी, मुझे अफसोस है मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। मैं अपनी रिहाइश और नौकरी भी ढूंढ लूँगी। वो जल्दी जल्दी बोलने लगी जैसे अभी उठकर चल देगी। ना बेटी, अभी तेरी हालत नौकरी करने की नहीं है, और बच्चा हो जाए तब भी तो इसे संभालेगी या नौकरी करेगी? अम्मा ने टोकते हुए कहा, ये मेरा मसला है। वो चारपाई से उठते हुए बोली, आपका बेटा कह गया है कि दोपहर में जब वो आए तो मैं यहाँ नज़र ना आऊँ। इसका दिमाग ख़राब है। तू नहीं जाएगी तो क्या हाथ पकड़ कर बाहर निकाल देगा तुझे? निकाल कर तो देखे, मैं तेरे साथ निकल चलूँगी। चल बैठ आराम से। अम्मा ने इसका हाथ पकड़ कर बिठा दिया तो वह आजिज़ी से बोली, नहीं अम्मा, आप मेरी वजह से अपने बेटे को नाराज़ नहीं करें। नहीं नाराज़ होता, वो बस ऐसा ही बकबक करता है। अम्मा ठीक कह रही है। अलिशबा ने फिर माँ की तायद की तो बारी बारी दोनों को देखने लगी। अभी तो तूने क्या कहा था? अल्लाह जिसके दिल में चाहे तेरे लिए रहम डाल देगा। तू समझ ले, अल्लाह ने तेरा यही इंतज़ाम कर रखा था। अम्मा ने इसकी थोड़ी छू कर कहा तो वो ममूनियत से इनका हाथ थाम कर बोली, मैं ज़्यादा दिन आप पर बोझ नहीं बनूंगी। चलो कुछ दिन तो रहोगी। अलिशबा इसके रुकने पर खुश होकर हो गई। तुम्हारा भाई रहने देगा तब ना? वह आज़ादगी से बोली। इसे अम्मा समझा देगी। वो अम्मा से लड़ता ज़रूर है पर ममता भी इसी की है, अलिशबा ने कहा तो वो इसे देख कर रह गई, जबकि इसका बोलने का अंदाज़ अजीब सा लग रहा था। माँ और बड़े भाई को इस कर रही थी। मैं सच कह रही हूँ, भाई अम्मा को की हर बात मानता है। पूछ लो अम्मा से। अलिशबा इसके देखने से जाने क्या समझी थी। नहीं, मैंने तुम्हारा यकीन कर लिया, इसने कहा तो अलिशबा हंस कर बोली, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा नाम क्या है? तो क्या तुम मुझे नाम से पुकारोगी? इसने नरमी से टोका। अलिशबा सटपटा गई। फिर बाजी कह देना। हाय सच,
مجھے بڑا شوق ہے میری کوئی بڑی بہن ہوتی۔ تمہاری بہن ہے؟ علیشبا نے اپنے شوق میں پوچھا۔ ہاں، وہ بے اختیار اس کی تھوڑی چھو کر بولی، بالکل تمہاری طرح، پیاری سی، معصوم سی۔ کیا نام ہے اس کا؟ سوہنی۔ اس کی آنکھیں یکلخت نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ ہائے، تم تو رونے لگیں۔ اماں دیکھو اسے۔ علیشبا اس کے رونے سے روحانسی ہو کر اماں سے بولی تو اسے ڈانٹنے لگی۔ تو کیوں رلا رہی ہے؟ چل جا، ہانڈی روٹی کر، راہیل آ کر پہلے روٹی مانگے گا۔ کیا پکاؤں؟ علیشبا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ جو رکھا ہو پکا لے، پھر شام میں کچھ اور لا دوں گی، اماں نے کہا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ چل بیٹی، تو ابھی لیٹ جا، پتہ نہیں کب سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میں ذرا دائی کو پتہ کر کے آؤں، اور دیکھ کوئی بھی پوچھے تو بتانا تو میری۔ اماں یہاں آ کر اٹک گئیں کہ کیا رشتہ جوڑیں، تو وہ آہستہ سے بولی، بھانجی ہوں، ہاں یہی بتانا۔ اماں اٹھ کر چادر اوڑھنے لگیں۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے بے دھیانی میں پوچھا۔ دائی کے پاس۔ پہلے سے بتا آؤں نا، اسے کیا پتہ کب ضرورت پڑ جائے۔ چل تو آرام کر، اماں بولتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں تو وہ اپنے وجود پر نظر ڈال کر سوچنے لگی کہ کل وہ گھر سے ہاسپٹل جانے کے لیے نکلی تھی۔ اس کے بعد پتہ نہیں بیگم آفندی کب وہاں پہنچی ہوں گی، اور اسے نہ پا کر نہ جانے انہوں نے کیا سمجھا ہوگا۔ وہ پہلے بیگم آفندی اور پھر اپنے گھر والوں کو سوچنے لگی۔ انسٹرکٹر کے بار بار ٹوکنے کے باوجود رابعہ ڈرائیونگ پر دھیان نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا اور نظریں صرف ایک ہی چہرہ ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر انسٹرکٹر نے گاڑی روک دی اور اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، آخر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ رابعہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کچھ مایوسی سے بولی تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر نہ آتی، خواہ مخواہ میرا وقت ضائع کیا۔ اب بتاؤ میں تمہیں کہاں اتاروں؟ لڑکی نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا تو اپنے آفس کا نمبر کا پتہ بتا کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی کہ شاید لوگوں کی بھیڑ میں یا کسی سٹاپ پر فائقہ کھڑی نظر آ جائے، لیکن اسے سخت مایوسی ہوئی اور ایسی ہی مایوس شکل کے ساتھ وہ توصیف عالم کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی پوچھنے لگا، خیریت؟ موڈ آف کیوں ہے؟ کچھ نہیں، بس ذرا سر میں درد ہے۔ وہ بیٹھتے انگلیوں سے اپنی کنپٹیاں دبانے لگی۔ حقیقتاً فائقہ کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا ذہن چٹکنے لگا تھا۔ رات ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی تھی اور ابھی اسی خیال سے گھر سے نکلی تھی کہ وہ اسے ڈھونڈ نکالے گی۔ چائے منگواؤں؟ توصیف عالم نے کہنے کے ساتھ ہی پیون کو بلا کر چائے کا کہا، پھر اس کے چہرے پر نظریں جما کر بولا، پریشان بھی لگ رہی ہو، گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ اچھا دیکھو، کل رات میں نے یہ 2 نئے پروجیکٹ سائن کیے ہیں اور یہ تم کرو گی۔ توصیف عالم نے ایک فائل کھول کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو وہ بے دلی سے بولی، ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ وہی جو تم نے کہا، اور پلیز ابھی مجھ سے کام کی بات مت کرو، میں سر درد سے پریشان ہوں۔ اس نے فائل پرے دھکیل دی۔ سوری یار، میں تمہارا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا۔ توصیف عالم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کی دلجوئی کریں کہ وہ پل میں کھلکھلانے لگے۔ اگر ایسی بات ہے تو باہر چلو، میں کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں، اس نے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو، اور پھر توصیف عالم کے ساتھ سارا شہر دیکھ ڈالا۔ آخر میں آفندی ہاؤس کے سامنے گاڑی رکوائی تو تعجب سے پوچھنے لگا، یہاں کیا کام ہے؟ کام نہیں، یہ میری بہن کا گھر ہے، میں اسے مل کر ابھی آتی ہوں، یہ کہہ کر فوراً گاڑی سے اتر آئی اور پہلے چوکیدار کو اپنا نام بتا کر اندر بھیجا، پھر اس کی واپسی کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی اندر چلی آئی۔ تو لاؤنج میں بیگم آفندی غالباً چوکیدار کو اسے ٹالنے کا کہہ رہی تھیں، جب اسے دیکھ کر ناگواری سے بولی، کیا بات ہے؟ میں فائقہ کا معلوم کرنے آئی ہوں، کہاں چھپایا ہے اس کو؟ وہ خائف تھی اور مرعوب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، واٹ؟ بیگم آفندی تل ملا کر چیخیں، کیا سمجھا ہے تم نے مجھے؟ مجھے کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بس فائقہ کا بتائیں۔ بہت ضبط کے باعث اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ بیگم آفندی ایک دم آپے سے باہر ہو گئیں۔ میں بتاؤں؟ سچ سنو گی؟ تمہاری بہن بھاگ گئی ہے، نچلے درجے کی لڑکی تھی نا، یہ شان و شوکت اسے راس نہیں آئی اور یہاں سے بھاگنا بھی اسے راس نہیں آئے گا، میں اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گی۔ آپ کی یہ باتیں زیب نہیں دیتی میڈم، فائقہ میری بہن ہی نہیں، آپ کی بہو بھی ہے۔ اس نے احساس دلانا چاہا لیکن وہ نخوت سے بولیں، بہو تھی اور گھر سے بھاگ کر اس نے تمہاری بہن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ مجھ پر اٹیک کرنے سے گریز کریں میڈم، ورنہ میری بد لحاظی آپ سے برداشت نہیں ہوگی، اس نے وارننگ دی۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ بیگم آفندی اب یہی کہہ سکتی تھی، مجھے تو جانا ہی ہے، اور جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں فائقہ نہیں ہوں جسے ڈرا کر
آپ خاموش کروا دیں گی؟ میں آپ کے اپر کلاس میں آپ کا اشتہار لگوا دوں گی۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہی تنفر سے سر جھٹکتی تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ غصے کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور سانسیں غیر ہموار۔ توصیف عالم نے بغور اسے دیکھا، پھر خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی اور جب مین روڈ پر پہنچے تو پوچھنے لگا، اب کہاں جاؤ گی؟ گھر۔ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دو اور پلیز ابھی کوئی سوال نہیں کرنا۔ اس نے کہہ کر سیٹ کے بیک پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ توصیف عالم نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، لیکن بار بار ویو مرر میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخی دار گردن پر ایک نس بہت واضح ہو کر تھر تھرا رہی تھی، جس سے اس کے اندرونی انتشار کا اندازہ کرتے ہوئے وہ خاموش تھا۔ البتہ جب اس کے علاقے میں پہنچا تب راستہ پوچھنے کے لیے اسے مخاطب کرنا پڑا۔ سنو، یہاں سے کس طرف جانا ہے؟ اس سے پہلے آنکھیں کھولیں، پھر ایک طرف اشارہ کر کے سیدھی ہو بیٹھی تو معذرت کے ساتھ بولی، آئی ایم سوری توصیف، میں نے آج تمہارا وقت ضائع کیا۔ میرا سارا وقت تمہارے لیے ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بولا، تھینک یو، بس یہیں روک دو۔ اس نے گھر کے سامنے گاڑی رکوائی، پھر اسے دیکھ کر بولی، میں انشاءاللہ کل سے کام پر آؤں گی۔ نہیں، ابھی تم کچھ دن آرام کرو، میں تمہیں فریش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اوکے۔ وہ اتر کر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ گاڑی بڑھا لے گیا تب اندر آئی تو امی سے اتنی جلدی آتے دیکھ کر کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ پہلے وہ بول پڑی، ابو آفس گئے ہیں؟ نہیں، تم کیوں جلدی آ گئیں؟ امی نے جواب کے ساتھ پوچھا، لیکن وہ انسنی کرتے ہوئے ابو کے کمرے میں آ گئی اور انہیں لیٹے دیکھ کر ایک دم چیخ پڑی، کیا ہو گیا ہے ابو؟ آپ ایسے منہ چھپائے کیوں پڑے ہیں؟ اٹھیں، کچھ کریں۔ کیا کروں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابو اس کے پیچھے امی کو دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئے، لیکن وہ خاموش نہیں رہی۔ کچھ نہیں کر سکتے تو آنگن میں دریا بچھوا دیں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ امی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ جیسے پاگل ہو گئی۔ فائقہ مر گئی ہے نا؟ اسے مار ڈالا اس عورت نے جسے آپ بھر جھولیاں دعائیں دیتی ہیں؟ کیا؟ کون؟ امی کے حلق میں الفاظ اٹک گئے۔ بے حد وحشت زدہ ہو کر ابو کو دیکھا اور ان کا جھکا سر غضب ہو گیا، گویا رابعہ کی بات کی تصدیق ہو گئی، جس سے امی اپنے حواسوں میں نہیں رہیں۔ رابعہ کو جھنجھوڑتے جھنجھوڑتے اس کے بازو میں جھول گئیں۔ ابو، امی! رابعہ چیخی تو ابو، جو بالکل ہمت ہارے بیٹھے تھے، اٹھنے تک کی سکت نہیں تھی، انہوں نے ایک ہی جست میں بڑھ کر امی کو تھام لیا، پھر بیڈ پر لٹا کر ڈاکٹر کو لینے بھاگے تھے۔ رابعہ اپنی جگہ سن کھڑی تھی۔ کتنی دیر بعد اس کا ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا کہ کہاں تو وہ امی سے چھپا رہی تھی اور کہاں ایک دم سے ایسی بات کہہ دی جو خدا نخواستہ جان لیوا بھی ہو سکتی تھی۔ امی! اس نے امی کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیک دیے، پھر آہستہ آہستہ ان کے پیر سہلانے لگی، ساتھ ساتھ پکارتی بھی جا رہی تھی اور اسی حساب سے اس کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب ابو ڈاکٹر کے ساتھ لے کر آئے تو وہ امی کے پیروں میں سر رکھے بری طرح سسک رہی تھی۔ رابعہ! ابو نے پہلے اسے پکارا، پھر زبردستی اٹھایا اور کمرے سے باہر دھکیل کر قدرے غصے سے بولے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ ابو، امی ٹھیک نہیں ہیں، اس نے ہچکیوں کے ساتھ کہا تو ابو کو اس طرح رونا تڑپا گیا۔ جب یہ ایک دم نرم پڑ گئے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم اپنے کمرے میں جاؤ، شاباش۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر پہلے کمرے میں جھانک کر ڈاکٹر کو انجیکشن تیار کرتے دیکھا، پھر اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے بظاہر سو رہی تھی، لیکن اس کا ذہن بری طرح الجھ رہا تھا۔ وہ یکسوئی سے کوئی ایک بات بھی نہیں سوچ پا رہی تھی۔ کبھی بیگم آفندی ذہن پر سوار ہو جاتی، کبھی گھر والوں کا خیال آتا، اور زیادہ یہ خوف کہ وہ جو اسے گھر جانے کا کہہ گیا ہے، وہ جب آ کر اسے دیکھے گا تو جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ گویا کہ اس کی ماں اور بہن نے بھی اطمینان دلایا تھا، پھر بھی وہ اس سے کوئی اچھی امید نہیں باندھ رہی تھی۔ اس کے برعکس یہ سوچ کر پریشان تھی کہ یہاں سے نکل کر کہاں جائے گی۔ گو کہ یہاں بھی وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت نہیں آئی تھی، نہ ہی اس سے اس اسٹیشن پر اترنے کا کوئی ارادہ تھا۔ بس اچانک طبیعت گھبرائی تھی تو اسے ایک ہی خیال آیا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ، اور بس اس سے آگے اس سے سوچا ہی نہیں گیا۔ فوراً اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی ٹرین سے اتری تھی کہ اسے بہت زور کا چکر آیا تھا، کیونکہ کل گھر سے نکلنے کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور تمام رات روتی رہی تھی، شاید اس لیے نڈھال ہو کر گری تھی، اور گرتے ہوئے اس نے اس عورت کی آواز سنی تھی جس نے اپنے بیٹے کو پکار کر کہا تھا، راحل اسے دیکھو۔ اس کے بعد اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیسے اس گھر تک لایا، اب گھر سے نکالنے والا بھی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا دل ڈوبے جا رہا تھا کہ اس چھوٹے سے شہر میں پتہ نہیں فوراً اس کی رہائش کا انتظام ہو سکے گا کہ نہیں۔
وہ اب اس نہج پر سوچنے لگی تھی کہ اماں کی آواز پر پھر اس کا ذہن منتشر ہو گیا۔ دروازے ہی سے جانے کیا بولتی آ رہی تھی، پھر غالباً اسے سوتا سمجھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ ان کی موجودگی محسوس کر رہی تھی، اس کے باوجود اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا کہ اس جنگلی کے آنے تک آرام کرے۔ اس کے بعد جانے نصیب میں آرام ہے بھی کہ نہیں۔ اے اللہ میری مدد فرما، میں تیرے بھروسے پر نکلی ہوں، مجھے کہیں بھی رسوا نہ کرنا۔ میں نہیں جانتی میرے نصیب میں تو نے کیا لکھا ہے، اگر آزمائشیں ہیں تو آسانیاں بھی رکھ۔ تو جانتا ہے میں بہت کمزور ہوں۔ دل ہی دل میں بہت عاجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے اس پر کچھ غنودگی طاری ہو گئی تھی، اور سو بھی جاتی اگر جو دروازے پر آ کر نہ چلاتا، اماں یہ ابھی تک یہی ہیں۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، لیکن اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے اس نے اپنے ہاتھ پر میں کوئی حرکت نہیں ہونے دی، اور یوں بنی رہی جیسے گہری نیند میں ہو۔ ابھی یہیں رہے گی یہ، اماں نے اس کے چلانے کا نوٹس لیے بغیر بڑے آرام سے کہا۔ کیوں؟ وہ جاہرانہ انداز میں دھاڑا۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، اور میں آپ اس کا کوئی انتظام کروں گی۔ اماں کا انداز ویسا ہی تھا جس پر وہ سلگ گیا۔ آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور آپ کہاں انتظام کرو گی؟ یہاں کوئی اکیلی عورت کو جگہ دے گا؟ اتنا بڑا شہر نہیں ہے یہ جہاں سارے گناہ ثواب چھپ جاتے ہیں۔ اب اس سارے میں پھیل جائے گی، ایک ایک پوچھنے چلا آئے گا، کون ہے، کہاں سے آئی ہو، کس کس کو جواب دو گی؟ سب کو جواب دوں گی۔ اماں یقیناً اس کے اس لہجے کی عادی نہیں تھیں، جب ہی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، جبکہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا دروازے سے باہر نکال دے گا۔ بہت غلط کر رہی ہو، آپ بہت پچھتاؤ گی، وہ جیسے زچ ہو کر بولا تھا۔ تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چل ادھر، اس کی نیند نہ خراب کر۔ اماں اسے ساتھ لے کر چلی گئیں تو اس نے ڈرتے ڈرتے پلکوں کی جھریوں میں سے دیکھا، پھر کروٹ بدلتے ہوئے اسے الشبا کی بات یاد آئی تھی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ بھائی اماں سے لڑتا ضرور ہے، پر مانتا بھی اسی کی ہے۔ جب مانتا ہے تو پھر لڑتا کیوں ہے؟ عادت سے مجبور ہے شاید۔ اب پتہ نہیں ادھر کیا بک رہا ہوگا۔ اف، کتنا بدتمیز ہے، اور بیہودہ بھی۔ میں اگر اتنی مجبور نہ ہوتی تو اسے بتاتی گناہ ثواب کا مطلب۔ وہ اپنی اصل سوچوں سے ہٹ کر بلا ارادہ اس پر کٹتی ہوئی سو گئی تھی۔